اب یہاں پر ایک بات سمجھانی ہے. ایک ہے ایمان اور ایک ہے توحید. توحید کہتے رب تعالیٰ کو ایک ماننا، واحد و لا شریک ماننا. اور ایمان کہتے ہیں واحد و لا شریک ماننے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی دل سے تصدیق کرنا، اور جو آپ احکام لے کر آئے ان کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. اور بغیر ایمان کے یہ توحید قابل قبول نہیں. بندہ قبر میں جاتا ہے، بات کو سمجھیے گا. پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، اے بندے بتاتے رب کون؟ بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. لیکن ابھی کامیاب نہیں ہوا. پہلا سوال خالصتاً توحید پر مبنی ہے، رب کی ربوبیت کے اقرار پر مبنی ہے. اس نے رب ہونے کے اقرار بھی کر لیا، کامیاب نہیں ہوا. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، اے بندے بتا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہتے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. لیکن ابھی کامیاب نہیں ہوا. توحید کا بھی اقرار کر لیا، اسلام ہونے کا بھی اقرار کر لیا، کامیاب نہیں ہوا. ارے وہ آخری سوال جس پر دائمی کامیابی کا مدار ہے، رسول اللہ کی صورت دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے بندے بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ سنی ہوگا تو کہے گا وہ محمد رسول اللہ. سمجھانا یہ ہے کہ رسول اللہ کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، اور بغیر ایمان کے توحید قابل قبول نہیں. موٹی مثال شیطان کی قرآن میں دیکھیے، جگہ بہ جگہ شیطان کا ذکر ہے. شیطان تھا کون؟ معلم الملکوت تھا، جن، اتنا عابد و زاہد، زمین کے چپے چپے پر عبادت کرنے والا، خدا کو ایک ماننے والا توحیدی تھا، جنت و دوزخ کی سیر کرنے والا تھا. لیکن آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، اللہ کے نبی کی تصدیق نہیں کی. رب تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنا عابد ہے، زاہد ہے، فرشتوں کا استاد ہے، اتنا علم ہے، فرمایا کہ اخرج منہ، نکل جا یہاں سے. قیامت تک کے لیے لعنت کر دی. تو ایمان کیا ہے؟ توحید کے، وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی ذات، جو احکام آپ لے کر آئے اس کا ماننے، دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. اور اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، کوئی انسان نہیں، وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور مصطفیٰ رضا خان سے فرماتے ہیں ارے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں.